کہ آج پورے ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ یا یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو ہم یکساں سول کوڈ کی مخالفت تو اس واسطے کرتے ہیں کہ قانون کے اندر اس کی گنجائش ہے، اور قانون لکھتے وقت ہی یہ بنایا گیا ہندوستان کا کہ ہر قسم کے مذہب اور تہذیبوں کی ان کی اپنی نجی طور پر جو معاملات ہیں وہ اپنے اپنے قانون کے مطابق گزار سکتے ہیں، ورنہ تو اعتبار فوجداری قانون کے اعتبار سے کوئی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ قانون کے اندر جو چیزیں آ گئی، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، غیر مذاہب کو کوئی بھی ماننے والا ہو، قانون کی نظر میں جرم کر کے جو سزا ہے وہی سزا دی جائے گی۔ چور کو چوری کے اعتبار سے پکڑا جائے گا تو ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے وہی سزا ملے گی جو قانون میں ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ غیر مسلم ہو۔ لیکن اصل میں اسلامی سزا نہیں دی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسے بولتے ہیں فوجداری قانون۔ اس قانون میں کسی بھی تہذیب کو مداخلت نہیں ہے۔ ہاں، آئلی قوانین جو ہیں، زندگی کے نجی معاملات جو ہیں، وہ اپنے اپنے قانون اپنی ان کے اپنے کتابوں کے اندر یا کس کو وہ مانتے ہیں اس کے تہذیبوں کے اندر جو معتبر چیزیں ہیں کر لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے یکساں سول کوڈ بعد میں نہ آئے تو مسلم پرسنل لا نام کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ ہاں، اب اسی کمیٹی نے ہمارے اندر شعور پیدا کیا کہ دیکھو بھائی، آج کل میں ایک میسیج بھی دے رہا ہوں یہ اصل میں کہ آج کل یونیفارم سول کوڈ پر رائے طلب کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کے لنک وغیرہ واٹس ایپ میں بڑے شیئر ہو رہے ہیں کہ دیکھو اس لنک میں جاؤ اور یہ پورا فارم فل کرو، اور آخری میں ہم یکساں سول کوڈ کو نہیں مانتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، اور کیوں ریجیکٹ کرتے ہیں اسباب آتے ہیں، وہ اسباب میں سے کوئی اچھا سا سبب سلیکٹ کرو، اور یہ کیا ہے ہمارے وطن ہمارے قومیت کے لیے غلط ہے، اس کے اندر ظلم ہے، اس کے اندر فسادات ہوں گے، یہ تمام باتیں لکھو اور سبمٹ کرو تاکہ کیا ہے اس رائے کو گورنمنٹ تک پہنچائی جائے، اور اکثریت اس رائے کی مل جائے تو یکساں سول کوڈ نافذ نہیں ہوگا۔ خام خیالی باتیں ہیں، کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ ہندوستان کے اندر پتہ ہے۔ بہرکیف دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے کہ دل کو بہلانے کی حیثیت سے ہر مسلمان کو کرنے کا ہمارے اپنے قوم کے بڑے کہہ رہے ہیں، اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ضرور کیجئے، لیکن یہ بات یاد رکھیے اصل میں کہ یہ آئلی قوانین جو ہیں نا، یہی اصل اسلام نہیں ہے۔ قانون ایسا ہے ہمارا کہ ہر لحاظ سے، خواہ وہ آئلی ہے، خواہ وہ فوجداری ہے، خواہ وہ نظام کے حکومت کے سلسلے میں ہے، ہر معاملے میں مکمل و اکمل و اتم دین ہے جو اسلام نازل ہوا۔ آج ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے کیا کیا، نجی معاملات کے لیے کیا ہے تحفظ کا نعرہ لگایا، حالانکہ پورا قانون ہی ہمیں عطا ہوا تھا۔ اور اس میں بیوٹی کیا ہے، لوگوں کو بتانا کیا ہے، معلوم کیا ہونا ہے، معلوم یہ ہونا ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، اور اس قانون کو ماننے سے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، تمہاری دنیاوی زندگی بھی بڑی راحت والی ہوگی، اور تمہارے لیے جنت بھی ہوگی۔ اگر تمہارے پاس جنت کا عقیدہ نہیں ہے غیر مسلموں کا، اور ہمارے ہی کیا ہے ہندوستانی بھائیوں کو دکھانا ہے، تو کم از کم یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ جن پریشانیوں میں تم ہو، تم ذلتوں میں جو ہو، تجارت کے گھاٹوں میں جو ہو، پریشانیوں میں جو ہو، بزنس کے نقصانات میں جو ہو، آپسی دشمنیوں میں جو ہو، کینہ کپٹ حسد جو ہو، جو ایک دوسرے کو قتل غارت گری ہو، جو تہذیب اور فرقہ واریت کے نام پر جو کچھ تم کر رہے ہو، ان سب سے اسلام بڑا مبرہ ہے، اور ان کے ماننے والوں کو بڑی تہذیب، بہترین متمدن طور پر ان کی خیر خواہی کے اعتبار سے پوری انسانیت کے لیے بڑا ہی آرام دہ اور بہترین قانون نافذ کیا ہے اسلام۔ اس کو بتانا اگر ہے تو وہ ہم پر فرض ہے جو ہم چھوڑ چکے ہیں۔
اصل مسئلہ تو یہ ہے نا جی، اگر ہم اسلامی قانون پر چل کے بتلائیں گے پھر دعوتی زبانی طور پر دینے کی ضرورت نہیں ہے، دعوتی مراحل اور دعوتی طور پر اسلام کو پیش کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کیونکہ آپ چل کے بتائیں گے تو لوگ خود پوچھیں گے یہ کون سا مذہب ہے جو تمہیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔